میں امداد سمرو مشرق وسطیٰ میں صورتحال سنگین ہو گئی ہے اور ٹرمپ نے واضح الفاظ میں دھمکی دی ہے دستبرداری یا موت، اور یہ دھمکی انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آیت اللہ خامنائی کو جب چاہیں قتل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے نشانے پر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن ابھی ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، ابھی یعنی قتل کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ تھوڑی دیر میں فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی جب تک آپ میرا ویلاگ سن لیں گے تب تک شاید وہ فیصلہ کر چکے ہوں کہ وہ ایران اور اسرائیل جنگ میں براہ راست ملوث شامل ہو رہے ہیں یا نہیں، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ٹرمپ تقریباً فیصلہ کر چکے ہوئے۔ ادھر دوسری عالمی طاقت چین نے خبردار کیا ہے، چینی صدر نے کہا ہے کہ تم سے پہلے بھی یہاں ایک شخص تخت نشین تھا، اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے بغیر یہ دنیا چل سکتی ہے، امریکہ سے پہلے بھی بڑی بڑی سپر پاوریں تھیں یہاں پر۔ چین کا یہ کہنا بہت بڑے معنی رکھتا ہے، لہٰذا جنگ جو ہے اگر امریکہ اس میں شامل ہوتا ہے تو میں بار بار جو گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ نیوکلیئر ویپنز تو صرف اور صرف بہانہ اور ڈرامہ ہے۔ ایرانی صدر مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ان کا پروگرام نہیں ہے نیوکلیئر ویپنز بنانے کا، لیکن صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب معاہدے پر دستخط کے بغیر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو بہرحال جنگی صورتحال ہے، ایران اسرائیل پر حملے کر رہا ہے، اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے، اور آج ایران نے اسرائیل کا جو موساد کا جو مرکز ہے انٹیلیجنس کا، اس کو نشانہ بنایا اور ہدف حاصل کیا ایران نے۔ اب فردر صورتحال کیا ہے، میں اس پر جانے سے پہلے جو ٹرمپ G7 کے اجلاس سے دوڑ کر واشنگٹن پہنچے اور انہوں نے واشنگٹن میں اپنے ایک اجلاس بلایا تھا سچویشن روم میں اپنی قومی سلامتی کونسل کا، اس میں اور اس اجلاس سے پہلے اور اجلاس کے دوران ٹرمپ مسلسل ٹویٹ کرتے رہے۔ ایک ٹویٹ ٹرمپ کا اور پھر ٹروتھ سوشل پر، ان کا جو سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے، اس پر بھی وہ دھمکیاں دیتے رہے، مسلسل دھمکیاں دیتے رہے، اور جو ٹروتھ سوشل پر جو دھمکی تھی اس سے ہٹ کے جو انہوں نے ٹویٹر پر دو الفاظ میں ایک دھمکی دی ایران کو، وہ یہ تھی کہ انکنڈیشنل سرنڈر، یعنی ایران سرنڈر کرے، کس کے سامنے؟ اسرائیل کے سامنے۔ اب ایران کے پاس آپشن کیا ہے سرنڈر کرنے نہ کرنے، سرنڈر کے علاوہ، یا کیا سرنڈر کرنا، دستبردار ہونا ایران کے سامنے آپشن ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ایران کے پاس سرنڈر کرنا کوئی آپشن ہے، کیونکہ ایران سرنڈر کرے گا تو ایران کا حشر وہی کر دیا جائے گا جو فلسطین کا کر دیا گیا، جو شام کا کر دیا گیا، جو لبنان کا کر دیا گیا، جو عراق کا کر دیا گیا، جو لیبیا کا کر دیا گیا۔ تو ایران تو سرنڈر نہیں کرے گا، تو گویا امریکہ جو ہے فزیکلی اس جنگ میں داخل ہو جائے گا، یا اب تک ہو چکا ہوگا۔ پہلے وہ جو ٹرمپ کا جو ٹروتھ سوشل پر ٹویٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں زبان، لب و لہجہ گنڈے کا، کسی صدر کا نہیں ہے، ایک بدماش کا لب و لہجہ ہے۔ وہ ایک بڑی مطلب چین کے صدر ہیں، وہ جس طرح بات کرتے ہیں تو لگتا ہے اسٹیٹسمین بات کر رہے ہیں۔ ٹرمپ خوشامد بھی کرتے ہیں اور خوشامد پسند بھی ہیں، بدماشی بھی کرتے ہیں، اب مکمل طور پر وہ بدماشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو نام نہاد سپریم لیڈر، وہ کہاں چھپے ہیں، وہ ایزی ٹارگٹ ہیں، بڑا آسان ہدف ہے ہمارا، لیکن ابھی وہ محفوظ ہیں، ہم ابھی کم از کم ابھی ان کو نہیں مارنا چاہتے، ابھی کے لیے نہیں مارنا چاہتے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا جائے میزائلز کے ذریعے، یا امریکن سولجرز کو نشانہ بنایا جائے۔ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ یہ انہوں نے ٹرمپ نے پہلے دھمکی دی ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پرسوں ایک خبر آئی تھی، اور خبر دی تھی رائٹرز نے، اور رائٹرز نے کہا تھا کہ اسرائیل نے خامنائی کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور اس کی ٹرمپ سے اجازت چاہی تھی، تو ٹرمپ نے ویٹو کر دیا تھا۔
اب تک جو اسرائیل کر چکا ہے، ایران کے پاسداران انقلاب کے چیف، ایران کے آرمی چیف، 2 انٹیلیجنس چیف سمیت کوئی 20-25 کے قریب ان کے سینئر کمانڈرز مار چکا ہوا ہے، شہید کر چکا ہوا ہے، اور آیت اللہ خامنائی کو قتل کرنے کا منصوبہ تھا، اور پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ شاید ٹرمپ جو ہیں وہ اتنے بڑے لیول پر نہ جائیں، لیکن اب ٹرمپ کی جو دھمکی ہے، لب و لہجہ ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ٹرمپ شاید اس معاملے میں پہلے دن سے ملوث تھا۔ شاید کی کیا بات ہے، اب تو ہر بات پہ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ جب ہمیں امریکہ کی مدد حاصل ہے۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ جو پہلا حملہ ایران نے جوابی حملہ کیا تھا اسرائیل پر، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں جو راستے میں ایرانی میزائلز انٹرسیپٹ کیے تھے تو امریکہ نے کروائے تھے، ہمارے ساتھ مدد کی تھی امریکہ نے۔ اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایرانی فضاؤں پر ہمارا قبضہ ہے، یعنی ایک طرح سے ایران پر ہم قبضہ کر چکے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس اچھا جو ہے وہ اپنا ہے نیٹ ورک ہے، ان کا دفاعی صلاحیت اچھی ہے، لیکن ہم سے زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ہمارا جو جنگی ساز و سامان ہے وہ ایران کے پاس ویسا جنگی ساز و سامان نہیں ہے۔ تو یہ جناب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب فضاؤں، جنگ تو وہی فضاؤں میں رہی ہے نا، فزیکلی تو اسرائیل کے جو ہیں وہ ایجنٹ ہی گئے، وہ جو مسلسل انڈکٹ کرتا رہا اسرائیل ایران میں، وہی گئے، ادروائز تو ظاہر ہے وہ کوئی فزیکلی تو جا نہیں سکا۔ اب جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی ایران سرنڈر کرے، کس بات پر سرنڈر کرے کہ جوہری پروگرام نہ بنائے۔ ایرانی صدر کہہ رہے ہیں، مسعود پزشکیان، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بنا ہی نہیں رہے، آج نہیں کہہ رہے، کل نہیں کہہ رہے، پرسوں نہیں کہہ رہے، بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں تلسی گیبر یا تلسی نام وہ جو ان کا ایک میں نے آپ کو ایک خط جو انہوں نے لکھا تھا، ظاہر اپنی انٹیلیجنسیا کو لکھا ہوگا، وہاں کے جو مختلف مکتب فکر کے لوگوں کو لکھا ہوگا کہ یہ کیا ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں، وہ تو جوہری ہتھیار بنا ہی نہیں رہے۔ IAEA کے جو روس کے نمائندے، میں نے آپ کو ان کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ جی وہ ہم تو نگرانی کر رہے ہیں، ہمارے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں البتہ انہوں نے ایک سوال ضرور اٹھایا گیا تھا کہ 400 کلو گرام افسودہ یورینیم جو تھی وہ اس کا پتہ نہیں کہ کدھر ہے۔ لیکن اب جو ایرانی صدر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسلحہ نہیں بنا رہے، اور اب حقائق سارے سامنے آ رہے ہیں۔ جب سے یہ بنے ہیں اپنا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی 1979 سے 1989 میں بنے تھے آیت اللہ خمینی کے بعد، تو تب سے یہ ہے ان کو کافی سارا عرصہ ہو گیا۔ تو ان کا جو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں ایٹمی ہتھیاروں کے حق میں، جوہری طاقت کے حق میں نہیں ہے، لیکن پرامن جوہری طاقت تو ایران کا حق ہے، وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آفیشلی 2015 میں مغربی ممالک کے ساتھ ایران کا ایک معاہدہ ہو گیا تھا اور معاملہ ختم ہو گیا تھا کہ ہم کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے۔ 7 سال بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، یعنی ایران دنیا کے ساتھ مل کر چل رہا تھا اور ٹرمپ نے اس میں سے ٹرمپ نکل گئے۔ پھر ایران نے اس کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ 2020 میں امریکہ نے قاسم سلیمانی اور اسرائیلی جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو قتل کیا، اور ایران نے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر یورینیم افسودگی جو ہے وہ اس نے تیز کر دی۔ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ایران زیادہ سے زیادہ 20% خالص یورینیم افسودہ کر رہا تھا، لیکن معاہدہ ختم ہونے کے بعد وہ 60% تک پہنچ گئے، اور ذخیرہ اس وقت تک ان کے پاس 2.5 کلو سے بھی کم تھا، یعنی 2 کلو اور 40 گرام یہ تھا ان کا۔ تو جب اب جو ہے وہ 400 گرام، 40 گرام نہیں 400 گرام، اور اب وہ جو ہے 400 کلو گرام سے تجاوز کر گیا، اور IAEA جو ہے وہ ظاہر اس کو خطرناک سمجھتی ہے کہ 60% تک جانے کا بعد پھر وہ 90% جانا بہت آسان ہوتا ہے۔
اور جس سے ہتھیار بنتے ہیں، اسلحہ بنتا ہے. تو لہٰذا IAEA جو ہے وہاں پر نگرانی کر رہا ہے سارے معاملے کی. تو ساری صورتحال میں جب یہ جو ہسٹری ہے اس کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ارادے پتہ چل جائیں گے کہ جس طرح 1981 میں اپنا عراق کے صدام حسین کے دور میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کیا تھا، اسرائیل نے کیا تھا وہ بھی، اور اس کے بعد پھر عراق کے پیچھے پڑ گئے تھے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر، پھر ملا کچھ بھی نہیں اور عراق کو تباہ و برباد کر دیا. تو اسی طرح اب ایران جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں ہتھیار نہیں بنا رہا، لیکن ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ سرنڈر. اب یہ کون سا سرنڈر ہوگا ٹرمپ کی نظر میں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہتھیار نہیں بنا رہا، آؤ دیکھ لو آ کر. گزشتہ اتوار کو مذاکرات تھے، مذاکرات سے پہلے اسرائیل سے حملہ کروا دیا. تو اب یہ جنگ جو ہے یہ اس طرح تو رکنی نہیں ہے. اس کے لیے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ سرنڈر کرے. جب ایران سرنڈر نہیں کرے گا اور ٹرمپ اگر یہ بھڑک بازی نہیں کر رہا اور ٹرمپ اس معاملے میں دوبارہ جو ہے وہ کود پڑتا ہے، تو پھر چینی صدر کیا کہہ رہے ہیں جی وہ بھی سن لیں. انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ جی یہ جو کشیدگی ہے یہ دوسرے ممالک کی علاقائی خود مختاری اور سلامتی اور علاقائی سالمیت کی، انہوں نے کہا کہ خلاف ورزی ہے، اس کو خطرے میں ڈالتی ہے. اور مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ اچانک جو بڑھتی ہوئی کارروائیاں ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں تشویش ہے، بہت زیادہ تشویش ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ایک جگہ پر کہ یہ جو امریکہ بہت بڑا پردھان بنا پھرتا ہے نا تو ہوگا سپر پاور، لیکن اس سے پہلے بہت سپر پاور تھی. کئی برطانیہ کا نام لیا، کئی اپنے اپنے دور کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، فرانس، جرمنی، روس، بہت سو کا نام لیا کہ بڑی بڑی سپر پاور تھیں. کدھر ہیں آج وہ طاقتیں؟ کہاں ہیں؟ سوویت یونین کہاں ہے وہ؟ تو امریکہ کے بغیر دنیا چل سکتی ہے. یعنی انہوں نے ایک سیدھا سیدھا پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ ناگزیر نہیں ہو دنیا کے لیے. اگر آپ اس خطے کو، ظاہر ہے وہ امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے نا، تو ایران، پاکستان، افغانستان، چین، ہم تو ایک ہی خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں جو آگ لگے گی اس آگ سے چین کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہاں جو آگ لگے گی اس سے روس کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو وہ اس پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. اور وہ ٹرمپ جو سچویشن روم سے وہ خبر ہے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا، ایزیوس اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، ایک نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے کہا کہ جی امریکن حکام کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس نے سچویشن روم میں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے پایا گیا ہے ٹرمپ کہ وہ جنگ کا فزیکل حصہ بنے. اور پھر اس کے بعد یہ آ گیا کہ ہم نے فضاؤں پر کنٹرول کر لیا ہے. پہلے وہ کیا کہتا تھا کہ جی وہ میں مذاکرات کرواؤں گا، میں ایران اور اسرائیل کے درمیان وہی ڈیل کرواؤں گا جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کروائی. اب وہ فریق ہے. پہلے دن فریق تھا جمعے کے دن، پھر تھوڑا سا ٹرمپ نے اپنا موقف بدلا، اب وہ براہ راست فریق بن رہا ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل تو ایم ہی تھا، اصل میں تو میں تھا، کیونکہ جنرلی بھی نا اسرائیل کی جو جغرافی ہے اور جتنا وہ چھوٹا سا ملک ہے، تقریباً 22,000 کلومیٹر سے بھی کم اسکوائر کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، 22,000 اسکوائر کلومیٹر. وہ کتنا ہوگا؟ لاہور پوری ڈویژن لگا دیں، لیکن وہ سیدھا ایک یوں پٹی ہے، چند بڑے شہر ہیں اس کے پاس، گنجان آبادی ہے. ایران اتنا بڑا ملک ہے، 9 کروڑ سے زیادہ کا، اور رقبہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے، اور ہر طرح کا رقبہ ہے. صحرا بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، ساحل بھی ہیں، اور پہاڑ بھی ہیں برف پوش، بہت کچھ ہے وہاں پر. ایک چھوٹا سا ملک ہے. بے شک اس کے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ ہتھیار کتنا ہے کہ ایران کے چند شہروں کو تباہ کر سکتا ہے. ایران اس کے چند شہر تباہ کر دے گا تو اسرائیل تباہ ہو گیا. تو اسرائیل جو ہے بار بار نیتن یاہو جو کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک امریکہ اس جنگ میں نہیں آئے گا ہم ایران کا جو جوہری پروگرام نہیں ختم کر سکتے. وہ بیسیکلی جوہری پروگرام کے لیے نہیں کہہ رہے، وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم ایران سے جنگ نہیں جیت پائیں گے جب تک امریکہ نہیں آئے گا. اسی لیے ایران کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، ہماری حکومتی، ہمارے سفارتکاروں نے، اور ادھر سے ولی عہد، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ امریکہ کی طرف مت دیکھنا. اسرائیل پرووک کر رہا ہے، اشتعال دلا رہا ہے کہ کسی طرح آپ امریکہ کے اوپر حملہ کرو،
کسی اڈے پر، اردن میں کرو، عراق میں کرو، یمن میں کرو، جہاں جہاں اس کے اڈے، کسی اڈے پر حملہ کر دو تاکہ پھر امریکہ کو بہانہ مل جائے اس جنگ میں آنے کا۔ تو ابھی تک اگر امریکہ، جب تک میں بات کر رہا ہوں، براہ راست نہیں کودا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران اس ٹریپ میں نہیں آیا، اور اسرائیل کو پتا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ اس کی 1-on-1 جنگ رہی، بے شک امریکہ اسلحہ دیتا رہے، اسرائیل سروائیو نہیں کر سکتا۔ مطلب ابھی خبر ہے، تھوڑی دیر پہلے، آج جب میں بات کر رہا ہوں تو اب تک ویلاگ آئے گا تو وہ کل ہوگا، ایران نے موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ اور موساد ظاہر اتنی بڑی ایجنسی ہے، اور میڈیا رپورٹس کر رہا ہے کہ جی میزائل داغے، یہ تل ابیب کا مضافاتی علاقہ ہے، گلیوٹ، وہاں پر امان لاجسٹک سینٹر جو اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کمپلیکس کا حصہ ہے، اس پر میزائل داغے گئے، اور وہاں پر آگ لگ گئی ہے۔ تو روزانہ کوئی نہ کوئی بڑی انسٹالیشنز، پرسوں جو حیفا میں ان کی تھی آئل ریفائنری تھی، اس کو تباہ کر دیا تھا ایران نے۔ تو وہاں پر مطلب ایران کا نقصان کم نہیں ہو رہا، ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل وہ نقصان سسٹین نہیں کر پائے گا، ایران کر جائے گا۔ اور ایران کئی دہائیوں سے مسلسل پابندیوں کا سامنا کرتا آ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اگر اب تک پتہ نہیں کیا صورتحال بنی ہوگی کہ ٹرمپ داخل ہو جاتا ہے براہ راست جنگ میں یا نہیں، اور اگر ٹرمپ جنگ میں داخل ہو گیا تو اس نے الزام لگایا تھا روس کے اوپر بھی اور شمالی کوریا پر بھی کہ وہ ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ساری طاقتیں کسی نہ کسی شکل میں آ جائیں گی، جنگ کا حصہ بن جائیں گی، تو پھر یہ جنگ بہت بڑی جنگ بن جائے گی، تیسری عالمی جنگ کی صورت یہ اختیار کر سکتی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی شاید ٹرمپ جو ہے وہ یہ صرف اور صرف دھمکی دے رہے ہیں تاکہ دنیا پریشر ڈالے ایران کے اوپر کہ جو ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں بچہ مان جاؤ۔ اب ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، بڑی جنگ ہوگی، ایران سرنڈر کر جائے گا، یا امریکہ صرف دھمکیاں دیتا رہے گا اور اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔